حکومت نے ڈیزل کی قیمت 6 روپے فی لیٹر بڑھا دی۔ 1 لیٹر ڈیزل 284 روپے 4 پیسے کا ہو گیا۔ پیٹرول کی قیمت 265 روپے 45 پیسے فی لیٹر برقرار۔ ٹرانسپورٹر برادری کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی مذمت۔ صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس ملک شہزاد اوان کا کرایہ 4% بڑھانے کا اعلان۔ کہتے ہیں حکومتی پالیسیز ہمیں ملک گیر ہڑتال کی طرف لے جانے پر مجبور کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء کی بھی شرکت۔ پاکستان اور اردن کی قیادت کا غزہ امن معاہدے کے حوالے سے روابط مزید بڑھانے پر اتفاق۔ شاہ عبداللہ دوم کا خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کا کلیدی کردار کا اعتراف۔ وزیر اعظم نے شاہ عبداللہ دوم کو افغانستان اور بھارت سے متعلق امور پر اعتماد میں لیا۔ شہباز شریف نے کہا، شاہ عبداللہ دوم کا دورہ پاکستان پائیدار دوستی کا ثبوت ہے۔ پاکستان اور اردن کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ شاہ عبداللہ کے پاکستان پہنچنے پر صدر اور وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پر خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے شاہ عبداللہ کو سلامی دی۔ شاہ عبداللہ دوم نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ استعفے دینے والے اپنے سیاسی ایجنڈے کے دروازے بند ہوتے دیکھ کر مایوسی میں قدم اٹھا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم پاکستان کے لیے سنگ میل ہے، اسے عدلیہ پر حملہ کہنا درست نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا، ایجنڈے پر چلنے والے جج عدلیہ کو بدنام کرتے ہیں، ایسے جج ادارے پر بوجھ اور عوام کا عدالتوں پر اعتماد مجروح کرتے ہیں۔ شہرت کے لیے نظیر سے انحراف کرنے والے ججز کو مستعفی ہو کر سیاست میں آ جانا چاہیے۔ برسوں تک سٹے آرڈر جاری رکھنا اور آخر میں کیس خارج کرنا نظام انصاف سے مذاق ہے۔ جج کو زیادہ سننا، کم بولنا اور وکلا کی معاونت پر فیصلے کرنے چاہیے۔ Do solemnly swear that I shall bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. جسٹس کے آغا نے وفاقی آئینی عدالت کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ آئینی عدالت کے سربراہ چیف جسٹس امین الدین خان جسٹس کے آغا سے حلف لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے استعفیٰ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر دیا گیا۔ شمس محمود مرزا لاہور ہائی کورٹ میں سینیورٹی لسٹ پر 5ویں نمبر پر تھے۔ پنجاب بورڈ آف ریونیو کی علیمہ خانم کی پنجاب بھر سے جائیدادوں کی چھان بین کی ہدایت۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب کا ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ۔ پنجاب بھر سے علیمہ خانم کے نام منقولہ، غیر منقولہ زرعی رقبوں کی تفصیلات طلب۔ علیمہ خانم کی جائیدادوں کا تمام ریکارڈ ATC کو راولپنڈی کو ارسال کیا جائے گا۔ بانی PTI اقتدار کے لیے سیاست کے بجائے توہم پرستی کا شکار تھے۔ اقتدار اور طاقت کے لیے اپنی پیرنی بشرا بی بی سے شادی کی، ایک جادوگرنی جو قوم کے ہیرو کو مسحور کر کے اپنی مرضی کے مطابق چلاتی تھی۔ بانی PTI کی زندگی میں بشرا بی بی کا کردار لیڈی مکبت جیسا تھا۔ بشرا بی بی نے روحانی علم سے بتایا، دونوں کی شادی ہو جائے تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ دی اکنامسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین 1843 کی تہلکہ خیز رپورٹ جاری۔ پنجاب کی پیرنی نے بانی کی ذاتی زندگی، سیاست پر عملیات کا رنگ چڑھایا۔ بانی PTI نے اقتدار کے لیے دینداری کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ دنیاوی کامیابی کے لیے بشرا بی بی کی ہر بات پر عمل کیا۔ ریاستی امور میں بشرا بی بی حرف آخر سمجھی جاتی تھی۔ بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم کا طیارہ اڑان نہ بھرتا تھا۔ بشرا بی بی کے حکم پر وفادار و قریبی ساتھی دیرینہ گھریلو ملازمین کو فارغ کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل باجوہ سے 1-on-1 ملاقات میں بھی بشرا بی بی موجود تھیں۔ ملاقات میں زیادہ وقت بشرا بی بی ہی بولتی رہیں۔ بشرا بی بی کی کرپشن سامنے لانے پر بانی نے اس وقت کے DGISI عاصم منیر کو عہدے سے بھی ہٹا دیا۔
نیوکلیئر اسٹیٹ اور اس نیوکلیئر اسٹیٹ کا وزیر اعظم اگر اپنے امپورٹنٹ ترین فیصلوں میں جادو اور اس طرح کی چیزوں سے گائیڈنس لیتے ہیں تو اٹس اے ویری الارمنگ سچویشن. بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے. ملک کو جادو اور نمبر سے چلایا جاتا تھا. دی اکنامسٹ کی رپورٹ کی شریک کے مصنفہ بشرا تسکین کی ایئر وائی نیوز سے گفتگو. کہا اپنی رپورٹ کا صرف 10% ہی شائع کر سکے ہیں. پاکستانی میڈیا پر جو رپورٹ ہو رہا تھا اس سے زیادہ تفصیل دی. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف اسپانسرڈ آرٹیکل شرانگیز اور جھوٹ پر مبنی ہے. ہم قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آرٹیکل کا مقصد بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی کردار کشی کرنا ہے. بشرا بی بی صرف بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے جیل میں ہیں. اس سے قبل بھی گھٹیا الزامات لگائے گئے جس سے وہ بری ہو چکی ہیں. ایسے ہتھ کنڈوں سے بشرا بی بی کو توڑا نہیں جا سکتا. بشرا بی بی نے روحانیت کا لبادہ اوڑا ہوا تھا. ملک کے اہم فیصلے اس طرح ہونا انتہائی افسوسناک ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا رد عمل. وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا بشرا بی بی بانی کو کنٹرول کرتی تھی. ان کی وجہ سے بنی گالا منی گالا بنا. وفاقی وزیر حنیف عباسی کہتے ہیں آئینی فیصلوں سے لے کر کابینہ کی تشکیل تک ہر چیز میں پیڑنی کا ہاتھ تھا. وزیر مملکت اون چودھری کا کہنا ہے بڑے بڑے سیاسی فیصلے بشرا بی بی تصاویر دیکھ کر کرتی تھی. خواب دیکھنے پر مجھے وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں آنے سے روک دیا گیا. عظمہ بخاری کہتی ہیں جادو ٹونے سے جعلی پیر خانے چلتے ہیں, ملک اور اس کی معیشت نہیں. پنکی, گوگی کوچ اور بزدار نے مل کر بانی پی ٹی آئی کو 4 سال ڈگڈگی پر نچایا. شرجیل میمن نے کہا پی ٹی آئی دور میں کالے جادو کے ذریعے ریاست کو چلایا جا رہا تھا. بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کو جنازے پر بھی جانے نہیں دیتی تھی. ایٹمی ملک جادو ٹونے سے چلے گا تو اس کے نتائج اچھے نہیں آئیں گے. شجاع آباد میں بس نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا. 3 سگے بھائیوں سمیت 4 افراد جاں بحق. حادثے میں جاں بحق 20 سال کے یاسر کی پیر کو شادی تھی. یاسر مہندی کی تیاری کے لیے کزن اور دوستوں کے ساتھ شاپنگ کے بعد گھر جا رہا تھا. کراچی میں ٹریکر نہ ہونے پر ڈمپر کا 1 لاکھ روپے جرمانہ. رزاق آباد میں تیز رفتار ڈمپر کے باعث حادثہ پیش آیا تھا. ڈمپر میں ٹریکر نصب, تھانہ فٹنس سرٹیفکیٹ, 3 ماہ کے لیے ڈرائیور کا لائسنس معطل. ڈمپر مالک شیرزادہ کو 1 لاکھ روپے کا چلان جاری کیا گیا. ٹریفک پولیس نے ٹریکر تک رسائی نہ دینے والے ڈمپرز اور ٹینکرز پر پابندی لگا دی. ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کہتے ہیں فیصلہ رزاق آباد حادثے کے بعد کیا. ٹریکر کا کنٹرول دیے بغیر کراچی کی سڑک پر اب کوئی ڈمپر یا واٹر ٹینکر نہیں چلے گا. چیکنگ کے دوران بغیر ٹریکر والی گاڑیوں کو ضبط کریں گے. سندھ میں سرکاری محکموں کی گاڑیوں کی ای چلان, سیٹ بیلٹ نہ باندھنے, ٹنٹڈ گلاس اور سگنل توڑنے پر چلان جاری. سرکاری گاڑیوں کے ای چلان افسر خود ادا کریں گے. سندھ حکومت کا فیصلہ. حیدرآباد میں پٹاخوں کی فیکٹری میں دھماکہ. جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی. 11 زخمی اسپتال میں زیر علاج. پٹاخوں کی فیکٹری لطیف آباد میں بچہ بند کے قریب واقع ہے. میئر حیدرآباد نے بتایا رہائشی علاقے سے دور ایک گھر میں پٹاخوں کی فیکٹری بنائی گئی. وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ سندھ نے متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی. ایک اور اتوار پاکستان اور بھارت کرکٹ کے میدان میں ٹکرانے کو تیار. رائزنگ سٹار ایشیا کپ میں پاک بھارت ٹاکرا آج دوحہ میں ہوگا. ٹورنامنٹ میں دونوں ٹیمز اپنا پہلا میچ جیت چکی. پاکستان شاہینز نے عمان جبکہ بھارت اے نے متحدہ عرب امارات کو شکست دی. میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا. پاکستان کی مہرین علی نے ویمن بلائنڈ ٹی20 ورلڈ کپ میں عالمی ریکارڈ بنا دیا. میگا ایونٹ میں ڈبل سینچری بنانے والی پہلی کھلاڑی بن گئی. کولمبو میں مہرین نے میزبان سری لنکا کے خلاف 45 چوکے لگائے. 78 گیندوں پر ناقابل شکست 230 رنز بنائے. قومی ٹیم نے 332 رنز کا ہدف دیا. 221 رن سے فتح سمیٹی.
کراچی کے علاقے لیاری کے اسکول میں جمناسٹک کے مقابلے ننھے بچوں نے خوب کمال دکھائے. فلاحی ادارے کے گود لینے کے بعد ڈی سی ٹی اور گورنمنٹ اسکول میں حصول علم اور غیر نصابی سرگرمیاں ساتھ ساتھ ابتدائی کلاسز سے طلباء و طلبات کو فٹ بال اور جمناسٹک کی تربیت دی جاتی ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج برداشت اور رواداری کا دن منایا جا رہا ہے. یہ دن منانے کا مقصد معاشرے میں برداشت، صبر و تحمل کی اہمیت اور عدم برداشت کے منفی اثرات سے آگاہی فراہم کرنا ہے. صدر آصف علی زرداری کا یوم برداشت پر بین الاقوامی برادری کے ساتھ یکجہتی کا اظہار. پیغام میں کہا، پاکستان رواداری، امن اور باہمی احترام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. نوجوان تعصب اور نفرت کے خلاف کھڑے ہوں، محبت، برداشت اور وحدت کے پیغام کو عام کریں. اور کراچی میں 8واں سندھ لٹریچر فیسٹیول سج گیا. وزیر بلدیات ناصر شاہ نے افتتاح کیا. 2 روزہ فیسٹیول میں ادب، تاریخ، زبان، ثقافت اور دیگر موضوعات پر سیشن